السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں ماجد محمود اور آج ہم مطالعہ پاکستان سیکنڈ ایئر کے پہلے چیپٹر کے شارٹ کوشچنز ڈسکس کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس چیپٹر کا سب سے اہم سوال نظریے کا مفہوم۔ یہ آپ کو پیپر میں لازمی پوچھا جا سکتا ہے، یہ پوچھا جائے گا یا دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک سوال لازمی پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے نظریہ فرانسیسی لفظ آئیڈیالوجی کا ترجمہ ہے۔ یہ دو اجزاء آئیڈیا اور لوجی پر مشتمل ہے۔ نظریے کا مفہوم ہے انداز فکر اور تصور حیات کہ کس طرح سے زندگی گزاری جانی چاہیے، زندگی کا کیا تصور ہے۔ نظریہ عام طور پر اس تہذیبی یا معاشرتی لاہ عمل کو کہتے ہیں جو کسی قوم کا مشترکہ نصب العین بن جاتا ہے۔ اس میں اعتقادات عقیدے کی جمع ہے، جس کا مطلب بیلیف ہے، یقین ہے، اور زندگی کے مقاصد شامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس اسلامی نظریے کا ماخذ۔ آپ سے یہ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ اسلامی نظریے کے کتنے ماخذ ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ تو اسلامی نظریے کے ہمارے پاس 3 ماخذ ہیں جو کہ ہماری بک میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہے قرآن مجید، دوسرا ہمارے پاس ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا اسلامی رسم و رواج۔ تیسرا سوال ہمارے پاس ہے نظریے کی اہمیت۔ نظریے کی اہمیت کا شارٹ کوشچن جو ہے یہ پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو آپ اس میں بتائیں کہ نظریہ کسی بھی قوم کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ یہ خیالات کی عکاسی کرتا ہے، اس سے قومی اتحاد قائم ہوتا ہے اور رضا الہی کے حصول میں مدد ملتی ہے، اور نظریہ درست فیصلے کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور ثقافت کو برقرار رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے۔ یہ بھی سوال بہت اہم ہے، جس سے نظریے کی ڈیفینیشن پوچھی جا سکتی ہے۔ یہ بھی سوال لازمی طور پہ پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں 2 قومیں یعنی ہندو اور مسلمان آباد تھیں۔ ان کی سیاسی، مذہبی، معاشی اور معاشرتی اقدار مختلف تھی۔ دونوں قوموں کے نظریات بالکل مختلف تھے، جن کی بنیاد اسلام اور ہندوازم پہ تھی۔ مطلب کہ اسلام مسلمانوں کا مذہب اور ہندوازم ہندوؤں کا مذہب، یہ دو قومی نظریے کی بیسک وجوہات تھی۔ ان دونوں قوموں کا طرز زندگی اور بود و باش کا مطلب ہے کہ رہن سہن کا طریقہ بالکل مختلف تھے۔ تحریک پاکستان کی بنیاد بھی یہی 2 قومی نظریہ تھا۔ 2 قومی نظریے کے متعلق علامہ اقبال کا فرمان، یہ کوشچن جو ہے ہماری ایکسرسائز میں بھی شامل ہے۔ تو اگین ایک اہم سوال ہے۔ علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد میں اپنا ایک صدارتی خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، وہاں مسلمانوں کا ایک آزاد ملک بنایا جائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اسلام کے بنیادی اصول، یہ بھی شارٹ کوشچن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اسلام کے بنیادی اصول جو ہمارے اس چیپٹر میں دیے گئے ہیں وہ 5 ہیں: اقتدار اعلیٰ، مساوات، رواداری، عدل و انصاف اور اخوت۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس اقتدار اعلیٰ سے کیا مراد ہے یا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ یہ سوال مطلب اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور وہی اس پوری کائنات کا حاکم اعلیٰ ہے۔ عوام کے نمائندے صرف ان حدود کے اندر رہ کر اختیارات استعمال کر سکتے ہیں جو اسلام نے متعین کر دی ہیں۔ عوام کو اس امر کی آزادی ہے، مطلب انہیں اس کام کی آزادی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے نیک، صالح اور پرہیزگار افراد کو ریاست کے معاملات چلانے کے لیے منتخب کر سکتے ہیں، مطلب انہیں ووٹ کر سکتے ہیں۔ مساوات سے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، یہ شارٹ کوشچن میں آ سکتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، جبکہ برتری اور فوقیت کی بنیاد تقویٰ ہے، نہ کہ دولت یا اختیار و اقتدار۔ ٹھیک ہے، یہ کوشچن بھی پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اسلامی فلاحی ریاست کی ڈیفینیشن ہے کہ اسلامی فلاحی ریاست سے کیا مراد ہے۔ اسلامی فلاحی ریاست سے مراد ایسی ریاست ہے جو اسلامی اصولوں پر مبنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہو، جس کا مقصد ایسا معاشرہ قائم کرنا ہو جہاں عدل و انصاف، مساوات اور اخوت اور معاشی خوشحالی ہو۔ یہ بھی ڈیفینیشن بہت اہم ہے، اسے بھی آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس اسلامی فلاحی ریاست کے فرائض سے کیا مراد ہے۔ اسلامی فلاحی ریاست کے فرائض سے مراد شہریوں کے وہ حقوق ہیں جنہیں ادا کرنا ریاست پر لازم ہے۔ اسلامی فلاحی ریاست پر شہریوں کے معاشی، سیاسی، معاشرتی اور دیگر مسائل کو حل کرنے کی پوری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اسلامی فلاحی ریاست کا فرض ہے کہ وہ عوام کی روحانی اور مادی فلاح اور ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے اور انہیں نیکی کی راہ پر گامزن کریں۔ یہ اسلامی فلاحی ریاست کے فرائض میں شامل ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے حکومت الہیہ کے قیام سے کیا مراد ہے۔ اسلامی فلاحی ریاست میں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے،
مسلمان حاکم اپنے اختیارات کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہوئے استعمال کرتا ہے۔ حکومت الہیہ کا قیام کا مقصد لوگوں کو برے کاموں سے روکنا اور بھلائی کے کاموں کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ لوگوں کو برائی سے روکنا ہے اور اچھے کاموں کی ترغیب دینی ہے۔ حکومت الہی کے قیام کا مقصد بھی یہی ہے۔ ایک کوشچن ہمیں اس چیپٹر میں سے آ سکتا ہے، دولت کی منصفانہ تقسیم سے کیا مراد ہے؟ اسلامی فلاحی ریاست قوم کی دولت کو چند ہاتھوں میں مرتکز نہیں ہونے دیتی، کہ چند ہاتھوں میں دولت منجمد نہیں ہوتی، یہ سب لوگوں میں یکساں تقسیم ہوتی ہے، بلکہ دولت کی گردش کو یقینی بناتی ہے تاکہ معاشرے کے تمام افراد مستفید ہو سکیں۔ اس سے عوام کو سماجی تحفظ ملتا ہے اور غربت بھی دور ہوتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے؟ اس چیپٹر کا ایک اور بہت اہم سوال ہے، خارجہ پالیسی بیرونی ممالک سے تعلقات استوار کرنا، انہیں فروغ دینا اور قومی مفاد کے حصول کے لیے بین الاقوامی سطح پر مناسب اقدامات کرنا خارجہ پالیسی کہلاتا ہے۔ بس اس کی اتنی سی ڈیفینیشن ہے، یہی آپ اسی طریقے سے پیپر میں لکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے؟ اگلا سوال ہے ہمارا، اسلامی ریاست میں تمام طاقتوں کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اسلامی ریاست میں حکمران اللہ کا نائب ہوتا ہے اور اسی کے احکامات کے نفاذ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس اصول کے نتیجے میں وہ دنیاوی طاقتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، اظہار رائے کی آزادی سے کیا مراد ہے؟ اسلامی ریاست میں عوام کو تحریر و تقریر کی مکمل آزادی ہوتی ہے، حکام پر تنقید کی آزادی ہوتی ہے، اس سے اصلاح کا پہلو نکلتا ہے، مطلب کہ لوگ تنقید کرتے ہیں حکمرانوں پہ، حکومت پہ، تو اس سے بہتری ہوتی ہے۔ اسلامی ریاست میں اخبار، رسائل اور دیگر ذرائع ابلاغ کی آزادی کو تسلیم کیا جاتا ہے، مگر دین کے خلاف کسی بھی تنقید کو برداشت نہیں کیا جاتا، مطلب کہ حکومت پہ، حکومت کے کاموں پہ تنقید کی اجازت ہے، دین پر کسی قسم کی تنقید کی اجازت نہیں ہے۔ اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس، قائد اعظم محمد علی جناح کا منٹو پارک میں خطاب، اس میں قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ قائد اعظم نے 1940 میں منٹو پارک میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہندوستان میں دو قومیں بستی ہیں جن میں کوئی قدر مشترک نہیں، لہٰذا مسلمانوں کو ایک الگ ملک کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور شارٹ کوشچن ہے، قائد اعظم نے مسلم لیگ کے 1943 کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ تو قائد اعظم نے کراچی میں 1943 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی امارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اسے نوٹ کر لیں، یہ جو پیپر میں آ سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، قائد اعظم کا 1945 میں طلبہ سے خطاب۔ قائد اعظم نے جون 1945 میں پشاور میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہماری قوم آزادی حاصل کرنے کی اہل ہے جس میں اسلام کے اصولوں پر عمل درآمد کرنا ممکن ہوگا اور نظریہ اسلام کی حفاظت ہو سکے گی۔ یہ کوشچن بھی بہت اہم ہے۔ ڈھاکہ میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سندھی، بلوچی، پنجابی اور پٹھان بن کر بات نہ کریں، یہ کہنے میں آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم سندھی، بلوچی، پنجابی اور پٹھان ہیں، ہم تو بس مسلمان ہیں۔ اگلا ہے جی ہمارے پاس، جدیدیت سے کیا مراد ہے؟ جدیدیت سے مراد نئی خیالات اور نئے آلات ہیں جنہوں نے 19ویں صدی کے پرائیویٹ اور پبلک تعلقات کو پسے پش ڈال کر نئے خیالات کو جنم دیا اور جدید صنعتی معاشرہ قائم کیا، جس میں شہروں کو ترقی دی گئی اور مادہ پرستی کی پوجا کی گئی۔ مادہ پرستی سے مراد مٹیریلزم ہے اور مذہب سے انکار کیا گیا، یعنی جدیدیت نے پرانی روایات کو مسترد کیا اور نئی معاشرتی اقدار قائم کی جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور یہ جدید آج کی دنیا کی کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے بنیاد تھی۔ اسلام کے جرائم کے سد باب اور امن و امان کے اصول۔ اسلام نے جرائم کے سد باب اور امن و امان کے چند رہنما اصول طے کر رکھے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اپنی اصلاح اور اچھے کام۔ نمبر 2، عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ نمبر 3، اخوت، ہمدردی اور بھائی چارہ۔ ہمارے پاس اگلا سوال ہے، بقائے باہمی سے کیا مراد ہے؟ یہ ہمارے چیپٹر کا آخری کہہ لیں کہ شارٹ کوشچن ہے۔ بقائے باہمی سے مراد کے دوسرے انسانوں کے ساتھ رہنا اور امن و امان، باہمی صلح اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ دنیا کی آبادی غالب اکثریت کسی نہ کسی مذہب کے پیروکار ہے، مطلب کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی مذہب
آبادی دنیا کی آبادی جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی مذہب ضرور ہے جو کہ اکثریت میں ہے، اور ان کے تصورات یعنی رواداری، امن، صلح اور بقائے باہمی بہت اہم اصول ہیں۔ دنیا میں مذہب کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا اور نہ ہی بقائے باہمی۔ تو جی کلاس یہ پہلے چیپٹر کے شارٹ کوشچن تھے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس میں یا ویسے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔